دستای گدایی و بلند کن به امام رضا، به آقای مهربون من الهی اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم أنت عالم بسرائرنا فصلها أنت عالم بمهماتنا فاكفها أنت عالم بحوائجنا فاقضها يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں زیارت امین اللہ پڑھی جا رہی ہے، تو بس وہ اتمام پہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دعائے افتتاح اور باقی پروگرام انشاءاللہ تعالی شروع ہوں گے. جب تک آپ مولا کے حرم کی زیارت کریں اور اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں اور کرونا وائرس کے مریضوں کو ضرور ذہن میں رکھیں. پروردگار عالم ان سب مریضوں کو شفا و عافیت عطا فرمائے. حرم مطہر امام علی رضا علیہ السلام میں زیارت امین اللہ ہو رہی ہے. آپ سب توجہ رکھیں. پروردگار عالم آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کے حرم میں دعا مکمل ہو چکی ہے، زیارت امین اللہ مکمل ہو چکی ہے. پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اور ہم دعا کر رہے ہیں اس وقت مولا کی بارگاہ سے
پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما، پروردگارہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں عشق اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام راضی ہیں، پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف، عزاداروں کے خلاف، مولائیوں کے خلاف، ماتمیوں کے خلاف، مولا کے چاہنے والوں کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آقا و مولا وارث حق، حجت حق، ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما، پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت سے سرفراز رہیں، محبت اہل بیت کے ساتھ ہماری زندگی ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام راضی ہیں، پروردگارہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما، امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے، پروردگارہ جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحائے زمانہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما، پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف، عزاداروں کے خلاف، ماتمیوں کے خلاف، ماتمداروں کے خلاف، مولا کے چاہنے والوں کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما، پروردگارہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، عشق اہل بیت میں ہماری زندگی ہو، الغوث 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 یا صاحب الزمان بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیں برادران، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، اور آج آپ نے ماشاءاللہ اسپیکر باہر کے بھی آن تھے اور آپ نے لائیو مولا کے حرم سے زیارت بھی سنی اور مولا کے حرم سے دعائے فرج امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف بھی سنی۔ خداوند زمین و آسمان آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، مالی مشکلات جن کی ہے، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی اور دوسرے ممالک کی، سب کی اقتصادی حالات بری ہو چکی ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام افراد کو پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما، اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ تو یہ واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو مالی مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، اور جن کی مشکلات جو ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ کرائے کے مکانات کی مشکلات ہیں یا رزق کی مشکلات ہیں یا نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کاروبار کی مشکلات ہیں، پروردگارہ ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا کی بارگاہ میں شب جمعرات ہے، مولا کی بارگاہ شب جمعرات ہے، ہم دعا کر رہے ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی دعاؤں کو، مناجات کو، عبادتوں کو، توسل کو، تضرع کو قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کی دعا جس کو دعائے افتتاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
ہم مولا کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں، آپ سب ہمارے ساتھ رہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اہم ترین دعا ہے، اہم ترین مناجات ہے، اہم ترین استغاثہ ہے امام کی بارگاہ میں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو فرداً اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ یا امام رضا، یا علی ابن موسیٰ الرضا، یا علی ابن موسیٰ الرضا، مولا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ امام رضا ہم غریبوں کا سلام قبول کیجئے۔ مولا پریشان حالوں کا سلام آپ کی خدمت میں۔ مولا اس وقت دنیا کورونا کے وائرس میں مبتلا ہے، مولا سب کی پریشانیاں دور ہوں، مولا سب کی مشکلات آسان ہوں، مولا سب کے لیے دعا گو ہیں یہاں سے۔ مولا پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس نے ہم سے ابھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، علی حسن کے لیے دعا کے لیے کہا، اور تمام افراد جو رزق کی اس وقت مشکلات میں ہیں، واقعاً آپ یقین جانیں کہ رزق کی پرابلم انسان کی زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں اس وقت، پاکستان کی اپنی اقتصادی مشکلات ہیں، ایران کی مشکلات ہیں اور دوسرے اسلامی ممالک میں جو مشکلات ہیں، پروردگارہ ان سب کو دور فرما اور اس شہید کربلا کا صدقہ پروردگارہ سب کی رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف، عزاداروں کے خلاف، ماتمداروں کے خلاف برے ارادے سے اٹھے، ان ہاتھوں کو قطع فرما۔ وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے ان کے ذکر کو دیکھے، ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ جس جگہ آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے ان جگہوں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو فرداً اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام راضی ہیں۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اگلے سال سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم اغن کل فقیر، 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 اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرجا کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض من کرونا، اللہم اشف کل مریض من سرطان، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالی یہ ابھی دعا افتتاح ہوگی، اس کے بعد مولا کی زیارت، اور آپ تمام افراد کے رزق کے لیے دعا کی جائے گی جو کاروباری مشکلات میں ہے، جس کے رزق میں کمی ہے، جو کرائے کا مکان میں رہ رہا ہے، مالی مشکلات ہیں، جس پہ نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب لیس ہے، یا جو صورتحال ہے، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا ہوگی اور مولا کی بارگاہ سے دعا ہوگی، شب جمعرات میں دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج اس شہید کا ذکر کیا جائے گا جس کو حضرت جون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کربلا کے سب سے زیادہ ضعیف العمر شخصیت، لیکن ایسی شخصیت کی جن کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام کو رلا دیا، حضرت جون کا ذکر کیا جائے گا۔ پروردگار عالم اس شہید کربلا کے صدقے میں، حضرت جون علیہ السلام کے صدقے میں سب کی مشکلات کو آسان فرما۔
پروردگارہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. سب سے بڑی ہماری مشکل جو ہے یہ ہے کہ ہم زیارت پہ نہیں جا سکتے. پروردگارہ ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین وفی الآخرت شفاعت المعصومین. اللہم ارزقنا فی الدنیا فی الدنیا زیارت المصطفیٰ وفی الآخرت شفاعت المصطفیٰ. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت امیر المومنین وفی الآخرت شفاعت امیر المومنین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الامام الرضا علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الامام الرضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا افتتاح پڑھتے ہیں. نیت کر لیں, اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں. عظیم ترین دعا افتتاح, عظیم ترین دعا رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ. یہ دعا ماہ رمضان کی ہر رات میں اس کی اتنی فضیلتیں ہیں, پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس کے الفاظ, اس کی عبارات, اس کا توسل, اس کا تضرع, اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں. اور جو مالی مشکلات میں مبتلا ہیں ان سب کی نیت کر کے ان سب کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے, اور یہ کرونا وائرس کے وبا کے سلسلے میں جن کے کام ختم ہو گئے, جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے تھے, ان سب کے مشکلات کے دور ہونے کے لیے, اور جو امیر عمرہ حضرات ہیں ان کے لیے کہ ان کو اللہ توفیق دے کہ وہ غریبوں پہ خرچ کریں, اور بغیر کسی طمع اور لالچ کے خرچ کریں, اور بغیر کسی سیلفی اور فوٹو سیشن کے خرچ کریں, اور خدا کے لیے خرچ کریں, اللہ اور رسول کے لیے خرچ کریں, دین کے لیے خرچ کریں, اپنی آخرت کے لیے خرچ کریں, اپنی نجات کے لیے خرچ کریں. تو ہم دعا افتتاح پڑھتے ہیں. آپ سب نیت کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. اللہم اذنت لی فی دعائک ومسالتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی. فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها وعسرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فککتها. الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. الحمدللہ بجمیع محامدی کلہا علی جمیع نعمی کلہا. الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ. الحمدللہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ. الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمد الظاہر بالکرم مجدہ. الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزید کثرت العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الی عظیما وغناک عنہ قدیم وهو عندی کثیر وهو علیک سہل یسیر. اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفوک عن ظلمی وسترک عن غبی عملی عندما علمک عن کبیر جرمی عندما کان من خطائی وعن عمدی واتمانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی وعرفتنی من حجاب من رحمتک وآریتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک فصرت عدوک آمنا واسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا لا خائفا ولا وجلا مدلنا علیک فیما قصدت فیہ الیک وإن ابطأ عنی ہوا تب تجھ بجانی علیک الذی ابطأ عنی ہوا خیر لی لعلمک بعاقبت الامور فلما را مولا
करीमन अस्बर अला अब्दिल लईमिन मिनका अलैया या रब। वही जुमला, वही दर्दनाक जुमला कि अल्लाह मैंने तुझसे करीम आका नहीं देखा जो मुझ जैसे गुनाहगार पे बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, मुझ जैसे गुनाहगार को बर्दाश्त करता है। तुझसे बड़ा करीम कौन होगा। हम कुछ नाफरमानी, बच्चों को बाप छोड़ देते हैं, नौकरों को मालिक छोड़ देते हैं, 1 मिनट में नौकरी से निकाल दिया जाता है ज़रा सी गलती पे। लेकिन है अल्लाह, इतने गुनाहगार, इतने खताकार, लेकिन तूने कभी एक मरतबा नहीं कहा मेरे दरवाजे पे ना हो। तूने एक मरतबा नहीं कहा कि मुझसे ना मांगो, इस्तिगासा ना करो, मुनाजात ना करो, दुआएं ना मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं नहीं सुनूंगा। तूने हमेशा यही जुमला कहा है कि हमेशा ये जुमला कहा, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं। जब कहा कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूँगा। हमेशा तूने परवरदिगार आलम यही कहा है, इसलिए कि तू अरहमुर राहिमीन है, खैरुल गाफिरीन है, काज़ी हवाइजुल मोमिनीन है, मुगीसुस सालिहीन है। फलमा मौलन करीमन अस्बर अला अब्दिल लईमिन मिनका अलैया या रब। इन्नक तदूनी फ़अवलियनक व ततहब्बबु इलैया व अतबग़ज़ु इलैका व ततवद्ददु इलैया फ़ला अक़बलु मिनका कान्न लियततव्वलु अलैक फ़लम यमनअक ज़ालिका ली मिनर रहमति वल इहसान ली वत्तफ़ज़्ज़ुल अलैया बिजूदिक व करमिक फ़रहम अब्दकल जाहिल वजुद अलैहि बिफ़ज़्लि इहसानिक इन्नक जवादुन करीम। अल्हम्दुलिल्लाह मालिकिल मुल्क मुजरिल फ़ल्क मुसख्खिर रियाह फ़ालिक़िल इस्बाह दय्यान दीन रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अला अफ़्वी। अपनी दुआओं को ज़रूर ज़हन में रखें, हाजात को ज़हन में रखें। यकीन जाने, मुझे यकीन कामिल है, मैंने इस बारगाह में इकट्ठे 40 करामतें और मोइज़ात होते देखे हैं। ला इलाजों को शिफा, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत करीम की बारगाह में आप इस वक्त बैठे हैं, दूर हैं लेकिन करीब बैठे हैं। कहते हैं ना पेशे मनी दर यमनी, मेरे पास हो के यमन में है तसव्वुर में, लेकिन एक मरतबा यमन में हो के मेरे पास है। तो आप बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हैं, बहुत अजीम बारगाह में बैठे हैं। अपनी दुआओं को जहन में रखें। माली मुश्किलात जो आपके दोस्त अहबाब अजीज़ अकरबा रिश्तेदार भाई बहन सबको अपने जहन में रखें, और अगर माली मुश्किलात हल कर सकते हैं करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुश्किलात हल करेगा। 1 दिरहम अगर आप किसी को देंगे, अल्लाह जो है आपको 70 गुना अता करेगा। यकीन जाने ये अल्लाह से तिजारत है। जितना आप गरीब को देते जाएंगे आप पे बरकतें और रहमतें आती जाएंगी। जितना गरीबों की मदद करते जाएंगे उतना रहमतों के दरवाजे आप पे खुलते चले जाएंगे। और यकीन जाने कि इससे बेहतर कुछ नहीं है कि माह मुबारक रमज़ान में इंसान जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह के मज़लूम बंदों पे खर्च करे, अल्लाह के गरीब जो लोग हैं उन पे खर्च करे। इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। परवरदिगार आलम आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मालिकिल मुल्क मुजरिल फ़ल्क मुसख्खिरिर रियाह फ़ालिक़िल इस्बाह दय्यान दीन रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अला अफ़्वी बाद क़ुदरतिही अल्हम्दुलिल्लाह अला तूल अनातिही फ़ी ग़ज़बिही व हुवल क़ादिरु अला मा युरीद व हुवल क़ादिरु अला मा युरीद व हुवल क़ादिरु अला मा युरीद। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ालिक़िल ख़ल्क़ बासितिर रिज़्क़ ज़िल जलाल वल इकराम वल फ़ज़्ल वल इनाम वल एहसान अल्लज़ी बअद फला युरा व क़रब फशहिदन नजवा तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लैसा लहू मुनाज़िउन युआदिलु वला शबीउन युशाकिलु वला ज़हीरुन युआज़िदु क़हर बिइज़्ज़तिहिल अइज़्ज़ा व तवाज़ा लिअज़मतिहिल उज़मा फ़बलग़ बिक़ुदरतिही मा यशा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी युजीबुनी हिना उनादी व यस्तुरु अलैया कुल्ला औरतिन व अना आसी व युअज़्ज़िमुन निअमतु अलैया फला उजाज़ी व कम मिन मौहिबतिन हनीयतिन कद आतानी व अज़ीमतिन मख़ूफ़तिन कद कफ़ानी व बहजतिन मूनिक़तिन कद अरानी फ़ौसनी अलैहि आमिदा वज़्कुरु मुसब्बिहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला युहतक हिजाबो वला युग़लक़ बाबो। अल्लाह तू कभी पर्दे उठा के ज़लील नहीं होने देता, तू कभी अपने बंदों को ज़लील नहीं होने देता। इतना करीम आका है। वला युग़लक़ बाबो, तू कभी अपना दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं करता। वला युरद्दु साइलो, तू किसी साइल को अपने दरवाजे से नहीं लौटाता। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, ऐबों पे पर्दा डालने वाला है।
اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، غفار ہے، ستار ہے. ملتا ہے مفتاح الفلاح میں شیخ باہی لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان دنیا میں موجود ہے اس کی ایک تصویر عرش پہ موجود ہے. اذا اشتغل العبد بالعبادہ، جب بندہ عبادت کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، زاری کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تو اس کی جو تصویر ہے وہ اسی طرح سے آسمان پہ تسبیح بھی کر رہی ہوتی ہے، رکوع بھی کر رہی ہوتی ہے، سجدے بھی کر رہی ہوتی ہے. تو جس طرح سے انسان دنیا میں عمل کرتا ہے اسی طرح وہ تصویر اس کی وہاں عمل کرتی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ جو تصویر وہاں عمل کرتی ہے اس کا ثواب بھی اسی بندے کے نام عمل میں دیا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ عمل کرتی ہے جیسے دنیا میں بندہ عبادت کر رہا ہے. اگر آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی تصویر جو عرش پہ ہے وہ سجدہ کرتی ہے. اگر آپ رکوع کر رہے ہیں تو وہ تصویر رکوع کرتی ہے. آپ امام رضا کے حرم میں بیٹھے زیارت کر رہے ہیں تو وہ تصویر آپ کی جو عرش پہ ہے، آسمانوں پہ ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتی ہے. پھر آپ لکھتے ہیں شیخ بھائی وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِالْمَعْصِيَّةِ، جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے، جب گناہ میں مصروف ہوتا ہے، اللہ اس تصویر پہ پردہ ڈال دیتا ہے. کس لیے؟ تاکہ آسمان کے فرشتے زمین پہ میرے بندے کے اس عمل کو نہ دیکھیں. کتنا کریم آقا ہے، کتنا عظیم آقا ہے. نہیں چاہتا ایک لمحے کے لیے کہ اس کے بندے کی انسلٹ ہو جائے، نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کی کسی کے سامنے توہین ہو جائے، نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے. کتنا کریم آقا ہے، کتنا رحیم آقا ہے. یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یا خیر الغافرین، یا قاضی حوائج المؤمنین، یا مغیث الصالحین، یا جابر العظم الکثیر، یا رائم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا مغنی البائس الفقیر المستجیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایسے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے کہ جو اپنے بندے کو ایک لمحے کے لیے ذلیل ہوتا دیکھ برداشت نہیں کر سکتا. یا رب، کہتے جب کوئی 10 مرتبہ آواز دیتا ہے نا یا رب تو اللہ رب العزت کی آواز آتی ہے، میرے بندے، اے فرشتوں نیچے دیکھو اس میرے بندے کو کیا چاہیے، اس کی میں ساری حاجتیں پوری کروں گا. انشاءاللہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل 2 بجے آپ تیار رہیے گا. کل 2 بجے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی مولا کی بارگاہ میں. تو انشاءاللہ تعالی 2 بجے دعا ہوگی اور مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کریں. انشاءاللہ دعائے کمیل بھی پڑھیں گے، دعا افتتاح بھی کل ہوگی انشاءاللہ. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہونے والے اس سے کو بخش دے جس کے بعد دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حالات خراب چل رہے ہیں، آج چل رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے، کل کی کوئی علم نہیں ہے. دعا فرمائے پروردگارہ سب کی مغفرت فرما جو دنیا سے چلے گئے. ہم جو دنیا میں موجود ہیں پروردگارہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اعلیٰ علیین میں پروردگارہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. جو بیمار ہیں، ہمارے بہت اچھے پڑھنے والے مولا کے مدا خان محمد رضا منگلہ بیمار ہیں، پروردگارہ ان کو شفا عافیت عطا فرما. اور اس کے علاوہ آغا جواد کے والد جو ہیں وہ بزرگوار جو جواد منگلہ صاحب کے والد بیمار ہیں، پروردگارہ ان کو بھی شفا عافیت عطا فرما. جو ہمارے درمیان مریض ہیں میں سب کے لیے دعا گوں. سہیل بخاری بھائی کے لیے، ان کی اہلیہ سرکار جو ہیں بزرگ علماء جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور اس کے علاوہ جو کرونا کے وائرس میں جن کی رپورٹیں پازیٹیو آئی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. اس کے علاوہ جو کینسر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، حسن اقبال بھائی ان کی اہلیہ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگارہ حسن جعفری صاحب ان کی اہلیہ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگارہ سب کو شفا عافیت و صحت عاجلہ عطا فرما. میرے والد صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. تو ہم اس وقت دعا پڑھ رہے ہیں. کل یاد رکھیے گا انشاءاللہ دعائے کمیل اور حدیث کتابی انشاءاللہ تعالی اور دعا افتتاح مولا کی بارگاہ میں ہوگی انشاءاللہ. وقت کا خیال رکھیے گا. 2 بجے الحمدللہ مولا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. کوئی معنی پیش نہ آئے یا کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور لائیو آپ کے لیے آپ کی طرف سے دعا، آپ کی نیابت میں دعا ہو رہی ہے مشہد میں اور آپ خود موجود ہیں اس دعا میں. پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے. الحمدللہ الذی لا یحتک حجاب ولا یغلق باب ولا یرد سائل ولا یخیب عامل. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین الصادقین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین. وہ اللہ جو ضعیف لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے، تکبر کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے. ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. الحمدللہ
لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويحيي الموتى ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى ما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر وأكبر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك من خلقك من أنبيائك ورسولك وصفوتك وآل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على أمير المؤمنين عزيز أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة جناب سیدہ کو سلام ہو رہا ہے فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین اور حسنین کریمین کو سلام ہو رہا ہے وصل علی سبطی الرحمہ و امامی الہدیٰ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ باقی ائمہ کی خدمت میں سلام وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس یا رب العالمین. اپنی دعائیں ذہن میں رکھیں، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، بڑی روحانیت ہے اس وقت مشہد مقدس میں، ایک نورانی فضا ہے مشہد مقدس. مولا کے پرچم کو آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ضرور دعا قبول ہوگی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں. اللہم اجعل الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلف فی الارض کما استخلفت الذین من قبل مکن له دینه الذی ارتضیته له ابدل من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا. مولا کے حرم میں نکارہ بجنا شروع ہو گیا ہے اور نوبت بج رہی ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس میں. اللہم اعزہ وعزز بے وانصرن وانتصر بے وانصر نصرا عزیزا وافتح له فتحا یسیرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعاثنا وشب به صدانا وارتق به فدقنا وكسر به قلتنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا
واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنج به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا وعدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وإمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها ورحمة منك تلبسناها ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آپ کی اس مناجات کو قبول فرمائے، دعا افتتاح کو قبول فرمائے. برادران، جیسے کہ ہم نے کہا تھا آج حضرت جون کی شہادت پڑھی جائے گی، ان کی شہادت کا ذکر ہوگا. اگر تیار ہیں تو چلتے ہیں کربلا. اگر تیار ہیں تو چلیں کربلا. کربلا چل کے مولا کو سلام پیش کرتے، کربلا چل کے مولا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے، کربلا جا کے مولا کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. خدایا کب وہ دن آئے گا ہم کربلا جائیں گے، کب رستے کھلیں گے ہم نے کربلا جانا ہے. وَلَا جَعَلَ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
حسین وعلى ابو الفضل العباس اخ الحسین وعلى سکینہ بنت الحسین وعلى زینب ام المصائب وعلى شریکۃ الحسین محرومۃ المسرہ اخت الحسین وعلى زوار قبر الحسین وعلى الباقین فی المجالس الحسین. انشاءاللہ مصائب کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے گی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھنا کبھی نہ بھولیں. انشاءاللہ یہ آپ کی زیارت کی تصدیق اور مہر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. عزادارو، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. حضرت جون کربلا کے شہیدوں میں وہ شہید ہیں جو کافی سن رسیدہ تھے. حضرت جون وہ شہید ہیں، میری جانیں قربان ہو جائیں، کہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، اور بہت آہستہ آہستہ ضعیفی کا عالم تھا، حبش کے رہنے والے تھے. آپ امام حسین کے پاس آئے ہیں نا اجازت لینے کے لیے کہ مولا مجھے رن کی اجازت دے، مولا سب جا رہے ہیں مجھے کیوں نہیں اجازت دیتے. یہ کربلا کے وہ ان شہیدوں میں سے ہیں جن کو مولا نے بڑی مشکل سے اجازت دی ہے. ایک عباس علمدار کو بڑی مشکل سے اجازت دی، ایک حضرت قاسم علیہ السلام کو بڑی مشکل سے اجازت دی، ایک حضرت جون ہے، یہ حبشی غلام ہیں جن کو بڑی مشکل سے اجازت دی ہے. اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن اتنا آل محمد نے ان کو پیار دیا ہے. اور ظاہر ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. نانا نے ایک حبش کے رہنے والے حضرت بلال کو اپنی آغوش پہ رکھا، اپنے پاس رکھا، محبت کی انتہا کی. نواسے نے حضرت جون کو اپنے پاس رکھا اور محبت کی انتہا کی. عزادارو، حضرت جون آتے کہتے مولا مجھے اجازت دے، تو مولا نے کیا جملہ کہا کہ آپ ہمارے عزیز حضرت ابو ذر غفاری کی نشانی ہو، صحابی رسول خدا، مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آ جاتے ہیں، میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں. پھر مولا کبھی کہتے ہیں آپ ضعیف ہو، پھر کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیں، مولا کہتے ہیں ابھی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. خیر، جب مولا نے ان کو کہا نا کہ آپ ضعیف ہیں، تو حضرت جون نے کیا کام کیا، ایک کپڑا لے کے نا اپنی کمر پہ باندھ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا نجف کے علماء یہ اکثر کرتے ہیں کہ قبر پہ جو ہے پٹکا باندھ دیتے ہیں. عزاداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ماتمداروں کو، یہ حضرت جون کی سنت ہے. حضرت جون نے کپڑا پیٹ پہ باندھا اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا میں ابھی جوان ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے جون، آپ کو اجازت ہے. اور جاتے ہوئے جب جون جانے لگے ہیں نا، تو روایت میں ملتا ہے کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور مولا نے اللہ جانے کیا کیا کہا ہوگا. مجھے تو یقین ہے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جون جب اس دنیا سے جانا تو رسول اکرم کو میرے نانا کو سلام کہنا، ابو ذر غفاری کو میرا سلام کہنا، یقیناً کہا ہوگا مولا نے. اس کے بعد جون میدان میں آئے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جو شہید آیا اس نے اپنا تعارف کروایا، اس نے بتایا میں کون ہوں، اپنا تعارف کرواتا رہا. لیکن حضرت جون جب میدان میں آئے ہیں نا، انہوں نے جو رجز پڑھا ہے، تاریخ گواہ ہے، ایسا رجز تھا جو رہتی دنیا تک رونے اور رلانے کے لیے کافی ہے. حضرت جون کیا کہتے ہیں؟ حضرت جون کہتے ہیں دیکھو جو آتا ہے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. کوئی کہتا ہے میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں. میں اپنا کیا تعارف کراؤں؟ ان کو تو سب جانتے ہیں، رسول کے خاندان کو، قریش کو، بنی ہاشم کو سب جانتے ہیں. میں اپنا تعارف کیسے کراؤں؟ میں کیا بتاؤں میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے؟ میں نے آنکھ کھولی تو میں غلام تھا. میں اپنا تعارف کیسے کراؤں؟ تو جون نے ایک فکرہ کہا، اے دوستو، اے اپنے مولا کے چاہنے والوں کو مخاطب ہو کے اصحاب حسینی میں سے جو باقی بچے تھے ان سے کہا دوستو میں اپنا تعارف کراؤں گا، لیکن اپنا تعارف اپنے آقا کے ذریعے کراؤں گا. جون میدان میں آئے، اور میدان میں دشمن اہل بیت کو، اشقیاء کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں دوستو، فرمایا یاد رکھو حضرت جون کے دوست سب دیکھ رہے ہیں. تو حضرت جون پھر آگے گئے اور ایک جملہ کا میری جانیں قربان ہو جائے. حضرت جون کہتے ہیں لشکر اعداد، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کا آقا ایک رسول خدا ہے. حضرت جون نے روتے ہوئے کہا وہ آقا محمد مصطفیٰ جس کے پاس قرآن نازل ہوا، وہ محمد مصطفیٰ جس کے پاس وحی نازل ہوئی، وہ محمد مصطفیٰ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ جن
जिन्होंने हमें अमीरुल मोमिनीन जैसे भाई अता किए, उनके ज़रिए से हमें ये बिरादर मिले, वसी मिले, वली मिले, इमाम मिले, उन्होंने बताया अली कौन है, उन्होंने बताया हसन मुश्तबा कौन है। फिर कहा मेरा एक और आका अली मुर्तज़ा है, और जॉन ने रोना शुरू कर दिया, वही अली मुर्तज़ा जिनके गले में रस्सी डाली गई थी, और जॉन रोने लगे। फिर कहा है लश्कर यजीद, ऐ अशकिया, है दुश्मनान अहले बैत, मेरी एक आकाज़ादी का नाम रसूल की बेटी सैयदा है, वो सैयदा जिसके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिरा, वो सैयदा जिसकी 2 पसलियाँ टूट गईं, वो सैयदा जो का जनाजा रात की तारीकी में दफन हुआ, वो सैयदा जो रोती हुई दुनिया से गई, वो सैयदा जिसका 18 साल की ज़िंदगी में 18 साल के सिन में जो बूढ़ी नज़र आती थी। अज़ादारो जॉन रोते जा रहे हैं। उसके बाद फरमाते हैं मेरे अगले आका का नाम हसन मुजतबा है, वो हसन मुजतबा, वो हसन करीम के जिनको जहर से शहीद किया गया, वो हसन मुजतबा जिनके जनाजे पे तीरों की बारिश हुई, वो हसन मुजतबा, वो हसन मुजतबा जिनके जनाजों पे तीर की बारिश हुई, जिनको जहर पिलाया गया, जिनके जिगर के टुकड़े तश्त में बरामद हुए। और फिर कहा मेरा अगला आका, मेरा अगला मौला ये हुसैन मजलूम है, जिनके ऊपर तुमने 3 दिन से पानी बंद किया हुआ है। अज़ादार जॉन ये कह के रोने लगे। लश्कर आदा ने कहा कि ऐसी ये जॉन जो है अगर ज़्यादा देर तकरीर करते रहे तो कौम में बगावत फैल जाएगी, जो कौम में बगावत फैल जाएगी। कहा क्या करो, कहा जॉन पे हमला करो। अज़ादारों मैंने रिवायत में पढ़ा है, कहा इनको पत्थरों से मारो, एक में तीरों से मारो। अज़ादारों जिसके हाथ में पत्थर था उसने जॉन पे पत्थरों की बारिश की। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान हो जाए, इतने पत्थर और इतने तीर हज़रत जॉन के बदन पे लगे। मिलता है कि ये अजीम शख्सियत, ये करबला का शहीद जो है, जब ये ज़मीन पे गिरने लगे हैं ना तो इन्होंने एक आवाज़ दी। अज़ादारों खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए, मौला आपको सलामत रखे। आप तसव्वुर करें कि आप यहाँ नहीं बैठे, आप करबला में बैठे हैं, मौला हुसैन के हरम में गंज शहीदा के पास बैठे हैं। अज़ादारों जॉन जब ज़मीन पे गिरने लगे हैं ना तो जॉन ने करबला का रुख करके कहा मौला, खैमे का रुख करके कहा मौला मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, लेकिन मौला आप यहाँ ना आइएगा, लश्कर यजीद है। मौला लश्कर यजीद चारों तरफ है, मौला मैं ज़मीन पे हूँ, घोड़े गुजरेंगे, मेरा काला जिस्म जो है मौला मिट्टी से मिल जाएगा। मौला आप ना आइएगा, मौला आप मेरे पास ना आइएगा, मौला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा आका इतनी ज़हमत करे मेरा जनाजा उठाने के लिए, मैं कहूँगा जॉन आपकी वफादारी पे, आपकी अज़मत पे हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। ऐ जॉन आपकी अज़मत पे, आपके अखलास पे हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। लेकिन अज़ादारों खुदा शाहिद है, खुदा गवाह है कि कुछ शहीद ऐसे हैं जिनके लिए मौला बड़ी तेज़ी से गए, बड़ी तेज़ी से मौला उन शहीदों के जनाजे पे पहुँचे हैं। एक हज़रत कासिम का जनाजा है कि जब हज़रत कासिम ने आवाज़ दी है तो मौला बड़ी तेज़ी से कासिम के लाशे की तरफ गए। और एक हज़रत जॉन है जिनके लिए मिलता है कि मौला हज़रत जॉन के जनाजे पे जब पहुँचे हैं ना, कल बरक़िल खातिफ, जैसे बिजली की चमक गुजरती है, ऐसे मौला जॉन के जनाजे पे पहुँचे। अज़ादारों जॉन की आंखें बंद हैं, अज़ादारों आंखों पे चेहरे पे खून लगा हुआ है, इतने पत्थर और तीर लगे हैं कि जॉन का पूरा बदन जख्मी है। मौला आए, ज़मीन पे बैठे, उसी मट्टे उसी रेत करबला पे, गर्म रेत पे बैठ के जॉन का सर मौला ने अपने जानू पे रखा। जॉन ने आंखें खोली, हाय 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 अजीम मारिफत है जॉन की, खुदा आपको सलामत रखे। अज़ादारों आपको अगले साल से पहले करबला जाना नसीब हो, खुदा आपको अगले साल से पहले करबला की ज़ियारत कराए, खुदा आपको वो जगह दिखाए जहाँ पे मौला ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने से बर्ची का फल निकाला था। अज़ादारों खुदा आपको वो जगह दिखाए जहाँ पे मौला ने अली असगर के गले से तीर को खींचा था। खुदा आपको वो जगह दिखाए जहाँ से जगह जगह से मौला ने हज़रत कासिम की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया था। खुदा आपको वो जगह दिखाए जहाँ पे अब्बास अलमदार के कटे हाथों को उठाया था। खुदा आपको वो जगह दिखाए जहाँ 70 कदम के फासले से बहन देखती रही और भाई ज़िबा होता रहा। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान, हज़रत जॉन ने जब आवाज़ दी है ना, मौला बिजली की तेज़ी से हज़रत जॉन की लाश पे पहुँचे, जॉन का सर अपने जानू पे रखा। जॉन ने जब आंखें खोली तो क्या मंजर देखा, मौला आका तशरीफ
نصیب فرمائے۔ عزادارو جون نے اپنا سر زانو سے ہٹا کے زمین پہ رکھ دیا، مولا نے دوبارہ اٹھایا، جون کا سر زانو پہ رکھا، جون نے پھر سر زمین پہ گرا دیا، مولا نے پھر اٹھا کے رکھا، جون نے پھر گرا دیا۔ ہے معرفت دیکھیں جون نے شہید کی۔ مولا فرماتے ہیں جون کیا آپ کے سر کو میرے بدن پہ میرے زانو پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا نہ مولا تکلیف نہیں، یہ اللہ کا عرش ہے مولا، یہ رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش الرحمان ہے مولا یہ رحمان کا عرش ہے مولا یہ عرش الرحمان ہے مولا، لیکن مولا یہ علی اکبر کی جگہ ہے، مولا یہ قاسم کی جگہ ہے، مولا یہ عباس علمدار کی جگہ ہے، مولا یہ انو محمد کی جگہ ہے، مولا یہ غازی شہنشاہ کی جگہ ہے، مولا میں غلام کا، مولا آپ کا زانو کا، مولا میں غلام کا، مولا آپ کا زانو کا۔ عزادارو اور دوسرا جملہ جو جون نے بولا ہے نا، وہ کیا جملہ؟ مولا میں رنگ کالا ہے، مولا میں حبشی غلام ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے مولا، کربلا کی تاریخ گواہ ہے۔ مولا حسین نے کربلا کے میں معجزے نہیں کیے، لیکن یہ وہ مقام ہے حضرت جون کا جہاں مولا نے معجزہ کیا۔ وہ اشارہ بیدہ علیہ السلام، مولا نے اپنی انگلی سے جون کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا، جون کی پیشانی پہ ایک سفید نور ظاہر ہوا جو پورے جون کے بدن کو اس نے سفید کر دیا۔ کربلا کے میدان میں جون کا بدن نور بن کے چمکنے لگا اور جون کے بدن سے خوشبو آنے لگی، مشک و عنبر کی خوشبو۔ عزادارو یہ منظر یزیدی دیکھ رہے تھے تو عمر سعد کی آواز آئی، خبردار یہ معجزہ کوئی کوفے جا کے بیان نہ کرے۔ عزادارو جون کا بدن سفید ہو گیا، جون کے بدن سے خوشبو مشک و عنبر کی آنے لگی۔ اب مولا نے سر زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھ کے اب میں جملہ کہہ سکتا ہوں، ارباب ہو تو ایسا ہو، امام ہو تو ایسا ہو، آقا ہو تو ایسا ہو۔ عزادارو خدا شاہد ہے، مولا نے چند شہیدوں کے ساتھ وہ کام کیے جو حضرت جون کے ساتھ کیے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ مولا نے سب سے پہلے حضرت علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا اور عباس علمدار کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا، اور ایک یہ جون ہے، یہ حبشی غلام ہے، میری جانیں قربان ہو جائے۔ مولا نے جون کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا۔ عزادارو میری جانیں قربان ہو جائے، جب مولا نے جون کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا ہے نا تو تاریخ گواہ ہے جون نے چیخے مار مار کے جون نے چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ مولا کہتے ہیں جون اب کیوں روتا ہے؟ رنگ تیرا سفید ہو گیا، خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، صحرا کا چاند تیرے جنازے پہ کھڑا ہے، تیرا سر میرے زانو پہ۔ کہا مولا اسی لیے تو رو رہا ہوں، اب اگر برداشت نہ کر سکو، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے، اگر برداشت نہ کر سکو تو آپ کو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو مولا نے کہا جون روتا کیوں ہے؟ اب کیوں روتا ہے جون؟ لیکن جون روئی جا رہے۔ مولا کہتے ہیں جون اب کیوں روتا ہے؟ کہا مولا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ آپ کا سر میرے زانو پہ ہے مولا آپ نے میرا سر اپنے زانو پہ رکھا ہوا ہے۔ مولا تھوڑی دیر کے بعد مولا جب آپ زین سے زمین پہ آئیں گے مولا آپ کا سر کون اپنے زانو پہ رکھے گا؟ عزادارو جون نے یہ فکرہ کہا، پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آئی، جون پریشان نہ ہو، میرا زانو ہوگا، میرے حسین کا سر ہوگا۔ جون کہتا ہے مولا یہ کس بی بی کی آواز ہے؟ جو مولا نے کہا جون سلام کر، میری ماں سیدہ تیرے جنازے پہ آئی ہوئی، میری ماں زہرا تیرے جنازے پہ آئی، جون تجھے سلام کرے۔ جون میری ماں سیدہ آئی ہے، جون میری ماں سیدہ۔ اے جون تو کتنا خوش قسمت ہے، ایک حر کے جنازے پہ مولا نے حر کی پیشانی پہ سیدہ کا رومال باندھا، اور ایک کو مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری ماں تیرے جنازے پہ آئی ہے۔ پروردگارا میں یہ جملہ کہوں گا، عزادارو ایسی خون کی نسبت ہوئی تھی، اور مقتل کی کتابوں میں یہاں تک جملہ درج ہے کہ جب مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے نا تو جون کا خون اپنی جگہ سے چلا ہے اور قتل گاہ میں مولا حسین کے خون کے ساتھ متصل ہوا۔ اے ابا عبداللہ، اے مولا ہماری جانیں قربان ہو جائے، اے کربلا میں سب کو زندگیاں دینے والے، اے حسین سب کو حسین کرنے والے، اے کربلا کے وہ حسین جو سب کو علیہ السلام بنانے والے، اے کربلا کے شہیدوں کو مقام دلانے والے، اے مولا حسین ہمارا سلام قبول ہو، ہمارا سلام قبول ہو۔ اللہ لعنت اللہ
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا امام رضا 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 یا امام رضا. ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا 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 یا امام رضا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح سے نہ زندہ ہوتا. ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا یا امام 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 رضا. غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن. جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا 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 یا امام رضا. ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، ربط کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی. جیسے گہوار نے فطر اس کو شفا بانٹی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا یا امام رضا 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 یا امام رضا. کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی ہائے حد، ہائے کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں. تیرے معروف نے باندھی ہے سمندر کی حدیں، بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا یا امام رضا 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 یا امام رضا. پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا، پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا، میں نے دہرایا جواباً جو قصیدہ تیرا. وجد میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا امام رضا 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 یا امام رضا. میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، سبحان اللہ. میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا.
دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا 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 التجا آپ سے کرتا ہوں امام الہی آمین الہی آمین الہی آمین التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا یا امام رضا 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 جیت جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا اے امام غریب تم ہو میرے طبیب جلد کر دو دوا یا امام رضا 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 اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا ہائے ہائے اپنے اس میر کو انمول بنا دے مولا مجھ کو اس دور کا بہلول بنا دے مولا مجھ کو اس دور کا بہلول بنا دے مولا میں عزادار ہوں کفش بردار ہوں تیرے خدام کا یا امام رضا 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 ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا امام رضا یا امام رضا اللہم صلی علی محمد و آل محمد زیارت امام علی رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں نیت کریں اپنی طرف سے عزیز اقربا رشتہ دار دوست احباب کی طرف سے اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت السلام علیکہ یا امام الہدی والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد انک مضیت علی ما مضی علیہ آباؤک الطاہرون صلوات اللہ علیہم لم تؤثر من علی ہدی ولم تمل من حق الى باطل وانک نصحت للہ ولرسولہ وادیت الامانۃ فجزاک اللہ عن الاسلام واہلہ خیر الجزاء اتیتک بابی و امی زائرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک فاشفع لی عند ربک السلام علیکہ یا مولایا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وابرأ الی اللہ تعالی من اعدائک واتقرب الی اللہ تعالی بولایتک صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة
مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد توبة عبد ذليل خاضع خاشع فقير مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد توبة عبد ذليل خاضع خاشع فقير مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم صل علی محمد وآل محمد. اب وہ افراد جن کی جاب نہیں ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، مالی مشکلات میں مبتلا ہیں، وہ نام اپنے بھیجتے رہیں اور باقی ہم اجتماعی طور پہ سب کے لیے دعا کر ہی رہے ہیں. پروردگارہ تجھے حضرت جون شہید کا واسطہ، اس کربلا کے اس عظیم شہید کا واسطہ جس کی شہادت نے امام حسین کو کربلا میں رلا دیا، پروردگارہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اب نام آپ بھیجتے جائیں اور میں ساتھ ساتھ دعا کرتا جاؤں گا. پروردگارہ جو رزق کی پریشان ہے، جن کی نوکری نہیں ہے اور جن کے اور پریشان ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن کو رزق کی پرابلم ہے، رزق کی مشکلات ہیں، پروردگارہ ان سب کی رزق کی اور مالی مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ جن کی مشکلات ہیں، جن کی نوکری نہیں ہے، جو اپنے کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں، فراز کی جاب کے لیے دعا گو. پروردگارہ جو کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں، قاسم رضا آپ کے لیے دعا گو. پروردگارہ جو کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں، جن کا ذاتی مکان نہیں ہے، زاہد علی آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں پروردگارہ، اور نازیہ بطول کے لیے دعا گو ہوں، حیدر مہدی کے لیے، اور اس کے علاوہ محسن رضا، سروان خان، محمد حسن، سید علی اصغر، سید علی رضا، فراز علی، نازیہ بطول، اور اس کے علاوہ سدرا کے لیے، ناصر حسین کے لیے، تہذیب کاظمی کے لیے، ندیم بھائی آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ بریر جان کے لیے، اور عروج اظہر آپ کے لیے، ارشد علی کے لیے، ان تمام کے لیے میں دعا گوں. پروردگارہ ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما. سید محسن رضا، سروان خان اور اسد حسن کے رزق کے لیے بھی میں دعا گوں. پروردگارہ جو ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں، طیب شاہ آپ کے لیے دعا گوں. جو کرائے کے مکانات کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جن کی نوکری نہیں ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں ترقی نہیں ہے اور پروموشن نہیں ہو رہی، پروردگارہ ان سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما. شبیہ زہرا آپ کے لیے دعا گوں ہوں، اور اس کے علاوہ اثر عباس کے لیے دعا گوں ہوں. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حسن نبیل آپ کے لیے دعا گوں ہوں، حسن رضا، محمد رضا، جو نام ایک دفعہ بھیج رہے ہیں میں میری درخواست ہے بار بار نہ بھیجیں تاکہ سب کے نام آ جائیں. تفسیر زہرا آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ محمد حنیفہ آپ کے لیے دعا گو ہوں. پروردگار عالم آپ کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے. اور علی والے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور زبیر زیدی بھائی آپ کے لیے، سید حسنین سجاد آپ کے لیے دعا گو ہوں، نواب حیدر کے رزق کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ پنجتن پوائنٹ کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے. آپ خلوص سے جو یہ سب انتظامات کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ تمام گھر بیٹھے بیٹھے مولا کی زیارت کریں، اور صورتحال سب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، جو نئے سے نئے اور اچھے اور عمدہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. پروردگار تمام ٹیم کی مالی مشکلات کو آسان فرما، اور طیب شاہ کی جو مشکلات ہیں پروردگار ان کی مالی مشکلات کو دور فرما. سید محمد عاصم رضا کی مالی مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو ہمارے درمیان میں اس وقت پریشان حال ہیں، پروردگارہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اس کے علاوہ مالی مشکلات ہیں، نوکری نہیں ہے اور اسباب فراہم نہیں ہو رہی، یا باہر کے ممالک میں ان کی نوکری کی مشکلات ہیں. عباس، حیدر کاظمی، آفاق مہدی، آکاش مہدی، اور اس کے علاوہ محمد حنیفہ اور شاہ میر کی جاب کے لیے دعا گو ہوں. نالین فاطمہ چل نہیں سکتی، ان کے لیے دعا گو ہوں. اور اس کے علاوہ ندیم زیدی فرما رہے ہیں والد صاحب کے لیے دعا گو ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے شوزہ بیٹے کے لیے دعا گو. پروردگار اس میں وسعت و برکت عطا فرمائے. سہیل بھائی کے اور تمام افراد جو موجود ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ زاہد، امیر، عباس، اور اس کے علاوہ حبیب، حمدی، واحدی اور شاہ نور، صباحت،
ان سب کے لیے دعا گو ہوں، ان کے رزق کے لیے حور زہرا کے لیے دعا گو ہوں، سید احمد شاہ، سمرین، زہرا اور باسل ان کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ کاشف علی کے لیے دعا گو ہوں، مدت زہرا کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا بہترین اسباب عطا فرمائے۔ سید کاظم رضا اور ثنا کے لیے، سیدہ کاظمی اور جان کی بیٹی بریر جان کی بیٹی چل نہیں پاتی، پروردگار عالم شفا و عافیت عطا فرمائے۔ حضرت جان جو کربلا کے شہید ہیں، ان کے صدقے میں ان کی بیٹی چلنے لگ پڑے۔ سیدہ بطول نقوی نایاب علی کے رزق کے لیے انہوں نے کہا ہے خدا رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ انیس کے لیے دعا گو ہوں، رفت فاطمہ آپ کے رزق کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ سید حسنین سجاد قلب عباس کے لیے دعا گو ہوں، ایمن فاطمہ اور محمد حسنین کے لیے دعا گو ہوں، چل نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید امداد شاہ آپ کے لیے دعا گو ہوں، سید شجاعت علی نقوی آپ کے لیے دعا گو ہوں، علی والے آپ کے لیے دعا گو ہوں، کاشف کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم تمام کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ سروت گوہر کے لیے دعا گو ہوں، اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو نور فاطمہ آپ کے لیے دعا گو ہوں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران، حیدر اولاد کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ بہرحال آج رزق کے لیے دعا ہو رہی، تمام افراد کے لیے دعا ہے، اور تمام مومنین جو عاشق اہل بیت ہیں ان سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ اور سید محمد عاصم رضا بھائی آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو تمام مشکلات کو آسان فرمائے، بہت شکریہ۔ ساغر عباس آپ کے لیے دعا گو ہوں، سب بچوں کے لیے دعا ہے، سید دلدار عباس کے لیے دعا ہے، سید وجاہت علی نقوی خداوند زمین و آسمان آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جن کے بیٹے بیمار ہیں، بیٹیاں بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، عزیز اقربا بھائی دوست سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم سب کو شفا و عافیت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال سے پہلے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ شوزہ بیٹا مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ سید محمد کے لیے دعا گو ہوں، سید علی نقی کے لیے دعا گو ہوں، ان کے رزق میں وسعت و برکت کے لیے، اور جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم سب کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے ادا فرمائے۔ عفت زہرا ممتاز حیدر کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ شجاعت علی بھائی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور اس کے علاوہ تہنیت کے لیے دعا گو ہوں، اور سیدہ زینب نے فرمایا ان کی بہن کے لیے میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ محمد رضا زیدی 12 سال کے ان کو شوگر ہے، مولا سے یہ مولا بحق کے جناب سیدہ ان کو شفا و عافیت عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو افراد مجھے لکھ رہے ہیں دعا کے لیے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم نور فاطمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ زرکا بٹ جو ہے دعا کے لیے کہا ہے، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور ندیم زدی بھائی بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سید آصف رضا جو 7 شعبان کو اس دنیا سے جہان فانی سے کوچ کیا، ان کے لیے روزے پر دعا۔ بالکل جی سید آصف رضا، پروردگار عالم واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو کربلا معلیٰ میں جگہ عطا فرمائے۔ برائر جان بھائی بہت شکریہ، جزاکم اللہ، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ نور بانو، ہادی، علی اور نقیہ کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے، پریشانیاں دور کرے۔ سید علی رضوی کے لیے دعا گو ہوں، زرکاوٹ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، شبی فاطمہ کے لیے دعا گو ہوں، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے طیب شاہ صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے، آپ کی دعا کا شکریہ، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ فواد کے قرض اترنے کے لیے دعا گو۔ یہ قرض کا مسئلہ بڑا سخت ہے، قرض انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، قرض کی تکلیف بہت سخت ہے، جس پہ قرضہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ کا صدقہ، اس قرضے کا صدقہ جو حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام نے آخری وقت شہادت کہا تھا کہ میرے پہ کچھ قرضہ کوفے میں چڑھ گیا ہے، یہ میری زرہ اور تلوار بیچ کے میرا قرضہ اتار دینا۔ اس پروردگارہ اس شہید کا صدقہ تمام مومنین کے قرضوں کو ادا فرما، سب کو اس قرضے کی لعنت سے چھڑوا دے۔ پروردگارہ ان سب کو قرضوں کو ادا فرما۔ فواد کے رزق کے لیے دعا گو، نقیہ نقوی کے لیے دعا گو، اور اس کے علاوہ پروردگار فرحان اور رضا کے گھر کے لیے دعا گو۔ پروردگارہ میری دعا ہے، میں جملہ دعا کر رہا ہوں، جس نے آج ہمیں دیکھا ہے ہمارے ساتھ شامل ہیں، پروردگارہ ان سب کو ان ماہ رمضان کی راتوں کے صدقے میں اپنا ذاتی گھر نہیں عزا خانہ عطا فرما۔ پروردگارہ آج ثابت ہو گیا یہ کرونا وائرس کی جو وبا چل رہی ہے کہ ہر گھر جو ہے وہ عزا خانہ ہے، کہ ہر گھر میں عزا خانہ ہو رہا ہے، ہر گھر میں مولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہر ایک کو مولا حسین کا عزا خانہ عطا فرما۔ جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں میں یہ دعا کروں گا، مولا سب کو امام حسین کا عزادار عطا فرما، حضرت علی اصغر کا عزادار عطا فرما۔ اور بادشاہ حسین آپ کے لیے دعا گو ہوں، حسین شاہ، سید
اطاعت حسین شاہ صاحب آپ کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم آپ کو کی رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے، تفسیر زہرا کا وقت روشن ہو بحق کے جناب سیدہ سید منیر حسین جعفری صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اور رفت فاطمہ آپ نے کہا آپ سب کے لیے دعا گو، محمد حسن کے نصیب کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ کاظم کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارات یہ واسطہ محمد والے محمد کا منظور حسین کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی ان کی تمام پریشانی، ثنا زہرا کے لیے دعا گو ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ جو نام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تمام افراد کے لیے، مشہد مقدس میں ماشاءاللہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کے نام مشہد مقدس کی فضا میں گونج رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ گونجیں گے اور گونجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے جیسے آپ کے صحیفہ عمل میں آپ کا نام ہے اسی طرح مشہد کے رجسٹر میں آپ سب کا نام موجود ہے، تو آپ کے سب کا زائرین میں آپ کا نام انشاءاللہ شامل ہو، آپ سب کا عزاداروں میں نام شامل ہو، آپ سب کا رونے اور رلانے والوں میں ہمارا نام شامل ہو۔ سیدہ زینب آپ کے لیے دعا گو ہوں، سلمان حیدر، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ قاسم شاہ، قاسم رضا، بریر علی، جون علی اور امتیاز اور سہیل، ثنا محمد حنیف سب کے لیے دعا گو ہوں، حیدر علی کے لیے دعا گو ہوں، انصر عباس، ناصر حسین، تطہیر زہرا اور سید زین علی نقوی، حیدر مہدی، اور یہ سب افراد جو ہیں ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم ان سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ان خاکنا لین فاطمہ ان سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، قرضوں کو ادا کر دے، برکت عطا فرما، کاروبار اپنایا تو برکت دے اور اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ سب کے لیے جملہ دعا ہونے لگی ہے، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وعلی محمد کا جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، پروردگارہ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ بہت شکریہ محمد سید محسن رضا لکیاری بھائی، آپ کی دعا ہے پروردگار اللہ آپ کو بھی آباد و شاد رکھے، سید شجاعت علی نقوی آپ کے والدین کے لیے دعا گو ہوں، اور ثنا علی آپ کے لیے، ثنا آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، میں زاہد حسین بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یاد کروایا، مولا کی بارگاہ میں ان کا نام لیا گیا، مولا آصف رضا بھائی کی درجات کو بلند فرمائے، اور پروردگارہ زاہد حسین آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آباد و شاد رہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے کل بھی شب جمعہ ہے، ٹھیک رات کو 2 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں توضیحات کچھ کم دوں گا انشاءاللہ تعالی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے ہم فیض حاصل کریں انشاءاللہ۔ دعا افتتاح ہوگی، دعائے کمیل حدیث قصہ اور زیارت انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ذکر مصائب جو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پروردگار عالم آپ سب کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ اب میں دعا کرا رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں، آمین کا معنی ہے اللہم استجیب، اللہ ہماری اس دعا کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، الہی آمین۔ اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اقص کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انت عالم بسرائرنا فصلها، انت عالم بمہماتنا فاکفها، انت عالم بحوائجنا فاقضها، یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زیارت امام رضا کا ایک تتمہ ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ انشاءاللہ شجاعت علی بھائی حضرت علی اکبر کی شہادت بھی بالترتیب انشاءاللہ تعالی سب شہادتیں ماہ رمضان کی ہر رات میں انشاءاللہ جشن کے علاوہ جو ہے باقی انشاءاللہ مجلس ہوگی ہر روز انشاءاللہ تعالی، اور اس مجلس کے صدقے میں ہماری صحت سلامتی سب اس سے ہے، ہماری زندگی اس سے ہے، ہمارا سانس لینا اس سے ہے، ہمارا چلنا پھرنا ذکر امام حسین اور اہل بیت سے ہے، ہمارا گھر، ہمارا بار، ہمارا سب کچھ آل محمد کے ذکر سے ہے۔ یہ سب شہادتیں انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی۔ آپ سے صرف دعا کا طالب ہوں کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور یہ امام رضا کی زیارت میں ایک لان ہے کہ جو دشمنان اہل بیت پہ کی جاتی ہے، میں کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں۔ اللہم لن قتلت امیر المومنین وقتلت الحسن والحسین علیہم السلام وقتلت اہل بیت نبیک، اللہم لنا اعداء آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب وهوانا فوق هوان وذلا فوق ذل وخزي
خذيا فوق خذي اللهم ادعهم إلى النار دعا واركسهم في أليم عذابك وعقابك رقصا واحشرهم واتبعهم إلى جهنم زمرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب زیارت پڑھ لیتے ہیں مولا کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علی جدک و ابیک و علی امیک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان سیدی وابن سیدی مولایا وابن مولایا اجل اللہ تعالی فی فرجک الشریف وجعلنا من المتمسکین بولایتک والمنتظرین لامرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تمام افراد کی خدمت میں میں سلام اور یا علیہ السلام مدد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. بھائیو، دوستو، بہنوں، بیٹیوں، تمام کی خدمت میں سلام ہے. اصل میں جو یہ آیا ہوں آپ کے پاس صرف ایک بیان کرنے کے لیے کہ دیکھیں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ماہ رمضان میں کوئی حدیث جو ہے وہ بغیر تصدیق کے اس کو شیئر نہ کریں، کیونکہ حدیث کی بہت سخت ذمہ داری ہے. اگر آپ نے معصوم کی طرف جھوٹ تو ویسے نہیں بولنا چاہیے، وہ الگ بات ہے. آج کل کے زمانے میں اگر کوئی جھوٹ سے روکے تو اس کو جو ہے اس کا تماشا بنا دیا جاتا ہے اور اس کی توہین کی جاتی ہے. لیکن جھوٹ جو ہے یہ نہیں بولنا چاہیے. اور ماہ رمضان میں آل محمد کے بارے میں، محمد و آل محمد کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینا کہ حدیث ہے یا روایت میں لکھا ہے یا ایسا اور حدیث نہ ہو، تو یہ آپ کے روزے کو بھی باطل کر دیتا ہے. قضا و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں، یعنی 2 مہینے روزے آپ پے در پہ رکھیں گے اور قضا بھی آپ پہ کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں مطرح کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے روزے کی حالت میں کہ اگر روزے کی حالت میں آپ نے سر پہ تیل لگایا تو آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، روزے کی حالت میں تیل لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ سر پہ آپ ہلکا پھلکا تیل لگا لیں، وہ روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتا. باطل انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ جو روزے کے بطلان کا سبب ہے، کہ بالترتیب جو لکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالترتیب اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ شرعی ہو تو آپ بے شک کمنٹس میں الگ سے جو ہے وہ پنجتن ٹی وی کے جو ہے وہ میسیج میں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہیں ہر لحاظ سے اپنے مومنین بھائیوں کے لیے. آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں. پروردگار عالم آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. مجتبیٰ بھائی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا مجتبیٰ بھائی کو کبھی کوئی غم نہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے عزیز بھائی سید مجتبیٰ جعفری صاحب، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور کوئی مسئلہ ہو اس قسم کا. اور دوسرا یہ کہ نا آپ نے جو ہے پورا سر جو ہے نا یہ پانی میں نہیں ڈبونا، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں سر ڈبو کے رکھ دیا تو اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کافی اور چیزیں ہیں کہ جو روزے کے بطلان کا سبب بنتی ہے، انشاءاللہ بالترتیب بیان کی جائیں گی. تو میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور نعرہ حیدری یا علی اور برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. التماس دعا فی امان الکریم. التماس دعا یا علی مدد.